بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جو آخری ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تبلیغ کی جائے، اسے آگے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اب اس حوالے سے بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ دنیا جمہوریت کے اوپر کام کر رہی ہے، سیکولرزم کے اوپر کام کر رہی ہے، آزادی نسواں کے اوپر کام کر رہی ہے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے پہ کام کر رہی ہے، اور یہ نعرہ ایک ایک بچے کے ذہن کے اندر موجود ہے، چاہے وہ دور دراز کے دیہاتی کے اندر کیوں نہ بس رہا ہو۔ لیکن قرآن کا پیغام بڑے شہروں میں پڑھے لکھے لوگوں تک موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حوالے سے امت مسلمہ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 19، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں، وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن دوسروں تک کیا پہنچانا ہے، خود قرآن کی تعلیم ہمیں یاد نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک مثال بڑی قابل غور ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اندازہ کیجئے کہ میدان حشر برپا ہو اور وہاں پہ چائنیز موجود ہوں، اور چائنیز اللہ کے سامنے یہ کلیم کریں کہ یا اللہ جو ٹیکنالوجی تو نے ہمیں دی تھی وہ ہم نے دنیا کے کونے کونے کے اندر بہت سستے داموں پہنچا دی، تو ان کا آرگومنٹ کسی حد تک ویلڈ ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر امت مسلمہ سے سوال کر لیا جائے، اللہ نے اپنی قیمتی ترین چیز، اپنا کلام، اپنی آخری کتاب تمہیں دی تھی، کیا تم نے اسے دوسروں تک پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ تو یقیناً ہم اللہ کے ہاں مجرم بڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور چائنیز ہو سکتا ہے کہ کسی درجے کے اندر آرگو کر سکے کہ یا اللہ ہمارے پاس جو چیز موجود تھی وہ ہم نے پہنچا دی۔ اور یہ چیز کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اچھا، یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے کہ تم میں سے بہترین کون ہے؟ یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مخاطبین جو تھے صحابہ کرام تھے، تو صحابہ کرام کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے بہتر صحابی وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی اور سکھاتا بھی ہے۔ ایسے صحابی کا مقام دوسروں کے مقابلے میں بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے سمجھانے کے لیے وقت لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ آخرت کے اندر ہر امت کے خلاف اس کا نبی گواہ بن کے کھڑا ہوگا کہ یا اللہ میں نے تو پیغام امت تک پہنچا دیا تھا، اب ان لوگوں نے آگے نہیں پہنچایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ذرا قرآن مجید کی تلاوت سناؤ۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو تلاوت سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے سامنے تو جبرائیل آ کے سناتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ کوئی مجھے قرآن مجید اچھی آواز کے اندر سنائے۔ تو آپ نے سورہ نساء کی تلاوت کرنا شروع کی۔ جب اس مقام کے اوپر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ، اور کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہمیں گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اس امت کے خلاف گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے، اور عبداللہ بن مسعود کو اشارہ کر کے کہا، حسبک حسبک حسبک، بس کر جو بس کر جو۔ یعنی کتنا یہ ڈرا دینے والا مقام ہوگا کہ وہ نبی جس کے سہارے پہ ہم یہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ڈوبے ہوئے ہیں، ذلت میں ہیں، گناہ گار ہیں، کچھ بھی ہیں، تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں، کہ وہ نبی آخر الزمان ہماری سفارش کریں گے اور ہم آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے بھی ایک بڑا دردناک منظر ذرا اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے کہ ہم اس بات کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے اور آخرت کے اندر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ذرا تصور کیجئے، میدان حشر سجا ہو، کچھ لوگ اپنی نیکیوں سے، اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کے اندر داخل کر دیے جائیں گے، کچھ لوگ اور ہوں گے جو میدان حشر کے اندر کھڑے ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر کہیں کہ اس شخص کو چھوڑ دیا جائے، یہ میرا امتی ہے، اس شخص کو چھوڑ دیا جائے، یہ میرا امتی ہے۔ یوں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے جنت کے اندر لے جائے، اور وہاں میں اور آپ بھی کھڑے ہوں۔ کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، اور میں اور آپ منتظر ہوں کہ ہماری بھی سفارش ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجائے ہماری سفارش کرنے کے ایک اور آیت پڑھ کے سنا دیں۔ اور وہ آیت کیا ہو؟ وہ آیت یہ ہے کہ اے اللہ، میری یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ اب اگر ہمارے خلاف یہ دعویٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے کھڑے ہو جائیں تو ذرا اندازہ لگائیے کہ نجات کی کیا صورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس موقع سے بچنے کے لیے آج تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔